تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر کی 17ویں شب ہے۔ کثیر عاشقان غوث الاعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ ہمارے یہاں تربیتی اجتماع 3 روزہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے مدرسین کا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رویہ دوسروں پر اثر انداز ہونے والی اہم وجہ، کبھی مثبت تو کبھی منفی، کبھی اپنے انداز بیاں سے دوسروں کا دل جیتنا، کبھی اس وجہ سے اپنوں ہی کو مایوس اور خود کو تنہا کر لینا، جس کو ہم رویے کا نام دیتے ہیں۔ جی ہاں، انسان اپنے رویوں ہی کی بدولت معاشرے میں مثبت و منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیوں آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے منفی کردار پر قابو نہیں کر پاتے؟ یہ ہر صبح ہر شخص بے چین کیوں ہے؟ بعض لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیت سے دوسروں سے مخاطب ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے رویوں سے ہمیں پرکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے کردار کو کیسے پہچانیں کہ یہ منفی ہے یا مثبت، اور رویوں کو کس طرح مثبت بنا سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مثبت فرد کا کردار ادا کر سکیں۔ جو خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، لوگوں کے دکھ درد میں حصہ لینے والا ہو، ہمدردیوں بھرا دل جس کے پاس ہو، تو وہ عام طور پہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اور جو بات بات پہ جھڑکنے والا، غسیل مزاج کا، مسکرانے کا اس کو ہوش ہی نہ ہو، مسکرانا ہی نہ آتا ہو، خوشگوار موڈ جس کا نہ رہتا ہو، منہ پھولا رہتا ہو، موڈ آف رہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے قریب لوگ نہیں جائیں گے اور وہ اکیلا رہ جائے گا۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار پوچھا کہ میں جب دیکھتی ہوں آپ مسکراتے رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے رہتے ہیں۔ تو یوں تبسم ایک سنت ہے، بنیت سنت، مسکرائیں گے تو ثواب پائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں ایک خوشی بھی داخل ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے
بلکہ ایک تعداد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکرانا نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ مسکرائیں گے تو خاص جس سے بہت پکی دوستی ہے اس کے سامنے مسکرا لیں گے، یا باہر چند ایک سے مسکرانے کی اگر نوبت آ بھی گئی، گھر میں ان کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. کبھی چھوٹے بھائی کو جھاڑا تو کبھی چھوٹی بہن کو ہاتھ مارا، وہ ماں باپ کو بھی جواب دے دیا اور بالکل غصے میں بھرے رہتے ہیں. تو اس طرح یہ اپنے گھر میں ڈیگریڈ رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے گناہوں کا شکار بھی ہو جاتے ہوں گے. تو اس لیے وہ ایک گجراتی کہاوت ہے، ہنسے تینو گھر وسے، یعنی جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. جس سے یہ تاثر، جس کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ اگر میں یوں مسکراتا رہوں گا اور یہ سب کرتا رہوں گا تو اس سے میرا جو بھرم ہے یا میرا جو امیج ہے یا میرا روب ہے، یہ میرا مطلب کہ وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. لوگ مجھ سے فری ہو جائیں گے، میں اپنے کام نہیں کر سکوں گا، طلبہ فری ہو جائیں گے، میرے ماتحت مجھ سے فری ہو جائیں گے تو میں نہیں کر سکوں گا. تو ایسے میں تھوڑا سا وہ سنجیدہ، منہ پر تھوڑا سا وہ روب وغیرہ ہو، تو ایسی سوچ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ موقع کی مناسبت سے ہو. جس سے کہ کسی کی میت میں گئے، جوان بیٹا کسی کا فوت ہو گیا اور آپ تعزیت کے لیے گئے، اب ہنس ہنس کے تعزیت کریں گے تو یہاں جمے گا نہیں. یہاں اپنے چہرے پر غم کے آثار آپ کو لانے ہوں گے. اسی طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے ہیں بیچارے کے، پلستر بندھا ہوا ہے، اب مسکرا کر طبیعت پوچھ رہے تو شاید اس کو یہ جمے گا نہیں. تو موقع کی مناسبت سے ہی ظاہر ہنسنا مسکرانا یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں روب رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بغیر مسکرائے بھی کام لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ یہ مطار وغیرہ پر اپنے جائیں گے نا، ایئرپورٹ پر چیکنگ جہاں کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں مسکرائیں گے، یہ باقاعدہ چیکنگ کریں گے بالکل، یعنی کہ اپنے روب کے ساتھ. پھر بھلے وہ بول دیں ویری سوری. تو اس لیے وہ ہنس ہنس کے اگر چیک کریں گے نا تو اگلا باتیں بنائے گا، باتیں کرے گا. اس طرح کسٹم میں جو چیکنگ ہوتی ہے سامان کی، یہ نہیں مسکراتے، یہ ہنستے نہیں ہیں، یہ بالکل کوئی لفظ بولتے ہی نہیں ہے. ایسی بات مطلب کہ جس سے آدمی اگلا جو ہے نا وہ تھوڑا کھلے، وہ کھلنے ہی نہیں دیتے، اپنے روب کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہوگی. اسی طرح پولیس والے جب مجرم کو پکڑیں گے، چور کو پکڑیں گے تو کہہ لگاتے ہوئے تھوڑی پکڑیں گے. تو یوں موقع کی مناسبت سے. اس طرح استاد کسی کو ڈانٹنا چاہے گا سبق یاد نہ کرنے پر، تو اگر وہ مسکرا کر بولے گا تو شاگرد کی سمجھ میں آئے گا. تو وہ ظاہر کر تھوڑا اس وقت تھوڑا روب وہ اس پر رکھے گا. تو یوں موقع کی مناسبت سے. لیکن ہر حال میں مطلب یعنی کہ منہ پھلا کے رکھنا، نہ مسکرانا، یہ ظاہر اچھا نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا روب ایسا تھا کہ اسی حدیث ہے کہ وہ بندہ کانپ جاتا تھا روب نبوت سے. بہرحال یہ کہ مسکرانے سے دلجوئی ہوتی ہے، تو موقع کی مناسبت سے بھی نہیں مسکراتے. اسلامی بھائی ایک تعداد ہے، یا عوام ایک تعداد ہے نہیں مسکراتے، یا مسکرانے کا موقع ہوتا ہے تو موقع پر تو کم از کم مسکرا لیا کریں. مثلاً کسی مسلمان نے ہماری طرف دیکھا، اچھے چہرے سے دیکھا، تو اگر ہم ایک مسکراہٹ کا تحفہ دے دیں تو کون سا خرچہ ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا. اب جوابی طور پر وہ مسکرائے گا. اچھا مشکل تو یہ ہے کہ مجھے اس میں بہت تجربہ، کیونکہ میں بچپن سے الحمدللہ، یعنی کہ بچپن ہی کہہ لیں، میں قدرتی طور پر ملنسار میری طبیعت ہے، لیکن میرا بارہا تجربہ ہے کہ میں مسکراتا ہوں، سامنے والا نہیں مسکراتا، پھر کچی ہو جاتی ہے. جس کو عام لوگ کچی بولتے ہیں نا، یعنی کہ شرمندگی ہوتی ہے. یہ تو کئی بار ہوتا ہے میرا.
यानी एवरेज अगर रोज का 1-2 बोलूं तो हो सकता है कि होता हो। वो सोच के आया होगा ना कि पीर साहब के सामने ना मुस्कुरा भाई। चाहे पीर साहब मतलब वो मुस्कुराता रहे, हाँ यूं तो वैसा होगा। मुरीद को अपने रौब दिखाना चाहिए पीर साहब को कि पीर साहब आजकल पीर साहिबान बहुत हो गए हैं, जरा भी गड़बड़ की दूसरा पीर पकड़ लूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। तो जब कोई मुस्कुराए और जवाबी मुस्कुराहट ना होने की कोई वजह ना हो ना, तो फिर जवाबन मुस्कुराना जरूर चाहिए, ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो कि रॉन्ग नंबर मैंने मार दिया है। बाबा रवैये का ही सवाल का जवाब आप लेकर चल रहे हो, ये खुद एक बहुत बड़ा मौजू है। यकीनन माशरे की अंदर एक बड़ी मदनी इनकलाब बर्पा करने में इसका एक अपना, इस मौजू का एक अपना अमल है। अब देखो ना, बाद औकात में जैसे आया इस्लामी भाई हैं जी, अब ये तो हमारा एक संजीदा तबका है, सातिजा किराम है, तकरीबन गालिब अक्सर इस वक्त तो ये संजीदा तबका, वरना जो आवाम होते हैं तो यूं यूं कर रहे होते हैं। तो मुझे भी, मैं एक्का दुक्का भी बाद औकात करता है तो मैं सोचता हूँ मैं इसको लिफ्ट नहीं दूंगा तो ये बेचारा दिल तोड़ा कर लेगा, तो मैं यूं करता हूँ तो फिर बहुत सारे यूं शुरू हो जाते हैं, चंद बार यूं कर लेता हूँ, दिल जो हो जाए। आज मौका नहीं मिला आपको करना? नहीं, आज नहीं मिला। ये हमारा संजीदा तबका है, फिर रोब रखता है ना ये, फिर तो तलबा पढ़ेंगे कैसे इनके पास। आई हरकत आ गई भाई। मैं यही कह रहा था, मैं गया खुशबक। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत खूब। घर वालों आप भी हिला लो हाथ, तस्वुर में। मदनी चले के नाज़रीन, बाबा इनको भी याद दिला दो, मदनी चले के नाज़रीन को भी, वो है तस्वुरी चले, आपको भी हिल गया तो आप भी घर में भी एक दूसरे को देखकर। मेरा बेटा रजा का एक किस्सा नाकाबिले फरामोश है, मिलनसारी का। एक मिलने आया था मेरे पास, कोई किसी शहर से आया था, वो पुराना किस्सा है, दावत इस्लामी का दौर था, रजा छोटे थे, हाजी उबैद रजा। तो वो आया, अच्छा वो गजब का संजीदा था, ये आपको बता दूं, गजब का संजीदा। अपने पैसे देवे ना उसको कि यार मुस्कुराने के पैसे लेगा, अपने 150 देवे तो भी शायद ना मुस्कुरावे, वैसा संजीदा। तो मेरा वो रजा जो है ना, ये छोटे थे उस वक्त, तो उसने क्या किया, उसके कंधे पे हाथ रखा, वो चक्की घूमना शुरू कर दी उसके गिर्द। वो हैरान हो गया, मुझे बोलता है कि मैंने यार कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, इतनी जल्दी यार मेरे से फ्री हो गया। जो कि इसमें ना कोई प्यार करे और फ्री हो तो वो तो समझे, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा था फिर भी उसके साथ फ्री हो गया। तो ये हम लोग ऐसे मिलनसार हैं। तो पहले तो खैर मैं बहुत मिलनसारी का मुजाहरा करता था, अब डरता हूँ। अब ये क्या होता है, जैसे मुलाकात हो रही है, अब मैं थोड़ा अगर किसी को मिलनसारी दिखा दूं तो फिर वो जाता नहीं है, गूंद का कनस्तर उलट देता है, अच्छे पक जाता। अब गए सारी लाइन जाम, तो यूं मुझे थोड़ा बचना पड़ता था। लेकिन आदत तो बस यही होती कि मैं, जैसे कि अब कोई बातें करा रहा, हाथ मिला लिया उसने, दूसरी बातें मदद करवा रहे ना, ये पसंद नहीं करता मैं। लेकिन बातों का तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं फिर उसको दूर भी जाकर मुस्कुराया हूँ, या उसको बुलाया है, थपकी दी है। क्योंकि अब यार घंटों बेचारा परेशान होकर लाइन में लगकर इंतजार करके ही मुझ तक पहुंचा, और एक मुस्कुराहट का तोहफा भी लेने में कामयाब ना हो, मेरा मुंह फुला हुआ हो, तो इसको बेचारे को पता नहीं, हो सकता है फील ना भी करे, लेकिन मुझे यूं हो गया ये बेचारा, यूं थोड़ा पीठ थपकना, मुस्कुराना, तो मौके से कोई उठा कर दे देना। ये मेरी मुलाकात का मनाजिर तो आप देखते रहते होंगे, बारहा देखे होंगे, मिले भी होंगे आप लोग। हाँ, लेकिन बाजों का ये कि कुछ कैफियत ऐसी होती है कि मुस्कुराने को जी ही नहीं चाहता, वो एक अलग बात है। बापा अभी आपने जिक्र किया कि जैसे उस्ताद ने डांटना है या पूछगिछ करनी है किसी मामले में, तो आप वो सीरियस रह के करें, इसके अलावा भी सीरियस रहे न? सीरियस रहने का मौका हर वक्त सीरियस रहेगा ना, और वो तालिब इल्म खौफजदा रहेगा ना, तो उसके दिल में उस्ताद का रौब होगा, मोहब्बत नहीं होगी। तो दोनों कैफियत होनी चाहिए। कभी कोई अच्छा जवाब देते तो उसकी पीठ भी थप की जाए, मुस्कुरा के शाबाश दी जाए उसको। हो सके तो कुछ अपना बजट रखना चाहिए उस्ताद को, कि कुछ कार्ड या कुछ ऐसे
तोहफे जो आपके बारे में आते हैं, मसला नहीं है कि आपने ये तय कर दिया कि मैं महीने के 112 रुपए के तोहफे जो है ना ये तलबा में तकसीम करूंगा, शागिर्दों में। तो इस रिसाले या कुछ ऐसी आपके पास ये चीजें हों, किसी से आप खुश हो गए, अच्छा जवाब दे दिया, या उसका अखलाक अच्छा था, डिसिप्लिन अच्छी थी, वो तवज्जो से सुन रहा था, तो इससे ही दूसरों को तरकीब दिलाने के लिए कि माशाअल्लाह मैं जब से आया हूँ ये माशाअल्लाह बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं इनको रिसाला पेश करता हूँ। तो क्या वो मस्जिद मुतवज्जे होता रहेगा और दूसरों को इसकी तरगीब होगी, जबकि वो वाकई तवज्जो से सुनना, झूठ नहीं बोलना है, दुरुस्त। तो इस तरह अगर 112 रुपए मुख्तस कर लेंगे, ये मिसाल दी, 112 करें, 313 करें, सिर्फ 12 करें, जैसे दिल में सखावत आपके, तो इस तरह ये तलबा किराम आपके गिरविदा हो जाएंगे, आप कुछ याद करते रहेंगे, बहुत मोहब्बत। क्योंकि वो तोहफे की हदीस है, तो तहादाओ तहाबू, एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये तलबा आपको याद करते रहेंगे, फारिग होने के बाद भी आपको याद करेंगे। पापा बाज़ औक़ात खुद को जानना कि मेरे अंदर ये चीज़ है या नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उस्ताद कोई बन गया, अब जामिया में दीगर असातिज़ा अगर समझाने जाते हैं तो शायद वो बुरा मान जाए, तलबा की हिम्मत नहीं। तो ये कैसे अपने आप को जाने कि मुझ में ये वस्त मुस्कुराहट वाला है या मैं बहुत मुंह फुला के रखता हूँ? मदनी मुज़ाकरे की पाबंदी करते रहेंगे तो इस तरह के मौके मिलते हैं मदनी फूलों के। ये हकीकत है कि कोई बोलेगा नहीं कि आप मुस्कुराएं। एक बार मेरे पास एक यादगार वाक़या, मिलने आया था, बोला सब मुझसे नफरत करते हैं, इंग्लिश और ऐसी बोलता था कि मैंने अंदाजा कि काफ़ी पढ़ा लिखा नौजवान है। तो बोला सब मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ, और कोई मतलब सब मुझसे नफरत करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको मुस्कुराना आता है? यूं आधा मुस्कुराया हो, आधा मुस्कुराया और बोला कि यही तो बात है, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, तो हम मोहब्बत कैसे पैदा होगी? तो बहरहाल ये कि ये 2-3 साल पुराना वाक़या है। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। घर में भी मंजूर नजर होंगे, आप मुस्कुराएंगे, सबसे शफकत और अखलाक से पेश आएंगे, बाहर वालों में भी आप। मैं जब तस्वुर भी नहीं था दावत इस्लामी का, तो मैं जब मिलता था ना, तो बाज ऐसे भी देखे कि जो बोलते थे हमको आपसे मिलने में मजा आता है, दोबारा आते थे मिलो। लाइन नहीं लगती थी, हाँ पहले लाइन कैसी, कोई मिल ले तो उसकी मेहरबानी, तो मुझसे मिलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा वही तपाक के साथ मिलने का अंदाज, लेकिन अब वो अंदाज नहीं है, अब ताकत नहीं है इतनी कि अब मैं मिलनसारी दिखाऊंगा ना, दबाऊंगा ना, अगला वो जोश मोहब्बत में ज्यादा दबाएगा, मेरी आह निकाल देगा। तो अब यूं नरमी से वो पोला पोला हाथ देना पड़ता है। तो आपके साथ ये वारदात हो और आप भी मिलनसारी का मुजाहरा करने यानी कि पुरतपाक मिलने से माजूर हो जाएं तबई तौर पर, इससे पहले अपनी पुरतपाक मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दें, मोहब्बत देना शुरू कर दें। मोहब्बत दो, मोहब्बत लो, नफरत करोगे नफरत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाता है। ये सूरह आले इमरान में फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, तो कैसी कुछ अल्लाह की मेहरबानी है कि महबूब तुम इनके लिए नरम दिल हुए। तो नरम दिल होना और आपस में मोहब्बत और प्यार का बाबा बर्ताव रखना, फिर यहीं आगे इनसे मशवरा करने का भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनसे मशवरा करो। तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा हमारी अपनी अहमियत लोगों के दिलों में पैदा होती है और इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ने के इसमें इम्कानात बढ़ जाएंगे। बाबा इसमें सलाम को आम करना भी आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे जो भी असातिज़ा हों या तलबा हों या जो भी हों, आपस में हम जो आगे पीछे होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो ये चलते फिरते हुए एक दूसरे को सलाम आम करने का अगर मिजाज इख्तियार कर लिया जाए तो बेशक वो सलाम आम करना है, किसी जिसको जानते हैं नहीं जानते सबको सलाम करना है, मगर मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को सलाम करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी।
تو سلام کرنے سے بھی واقعی یعنی دل کا کینہ دور ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے. یعنی کہ سامنے والا ناراض بھی اور آپ گزرتے ہوئے السلام علیکم کہیں گے تو اس کے دل میں تھوڑی جگہ تو بنے گی, اس کی وحشت کم ہوگی. ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات ہمارے پاس تحریری طور پر آئے ہیں. ہمیں SMS کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کہتے میں ٹنڈو اللہ یار سے عرض گزار ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے کاروبار میں کتنا منافع رکھنا جائز ہے؟ محسن خالجی ہیں یہ کوئی. منافع رکھنے کی شرح نہیں ہے کوئی. ایک کاغذ کا ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے, یہ اعلیٰ حضرت نے کفل الفقیہ میں نقل کیا ہے. البتہ یہ کہ اس کی بعض صورت ایسی ہے کہ اس میں مہنگا نہیں بیچ سکتا, جیسے کہ وہ گورنمنٹ دام باندھ دیتی ہے نرخ, تو اب حاکم نے اگر حکم کیا کہ اتنے میں بیچو تو اس کی مانی جائے گی, اور اب وہ اس سے زیادہ دام نہیں لے سکتا. پھر یہ کہ زیادہ دام لینا ایک مروت کے حساب سے تو صحیح نہیں ہے, خصوصاً مطلب ایسے دور میں کہ جہاں مہنگائی ہو, غربت بھی ہو, تنگ دستی ہو, لوگ پریشان ہوں مالی اعتبار سے, وہاں لوٹ مار کرنا, لوٹ مار یہ عرفی لوٹ مار ہے, اور ڈاکوؤں والی ڈکیتیاں یا مراد نہیں ہے. تو یہ جو لوٹ مار کرتے اس طرح, تو یہ نہیں مناسب. ان کو چاہیے کہ غریبوں سے ہمدردی کریں. یہ بھی نہیں کہ مالداروں سے پھر لوٹ مار کریں, کہ ان کو پتا چلے گا کہ ہم کو مہنگا دیا اتنا, تو غریبوں کو بولتا ہے میں سستا دیتا ہوں, تو وہ ظاہر ہے وہ بدزن ہوں گے. پھر تو موقع کی مناسبت سے ترکیب بنائے. ہاں غریبوں کو اگر مفت دے دے گا نا تو مالدار خوش ہوگا, لیکن ناراض نہیں ہوگا. یا آدھے دام میں دے گا کہ غریبوں کو آدھا دام, سیدوں کو آدھا دام, اس طرح کی کوئی ترکیب کرے گا تو مدینہ. ویسے کم نفع پر کام کرنے سے دنیاوی اعتبار سے بھی کاروبار میں ترقی کا چانس بہت ہوتا ہے. جو دکاندار مہنگا بیچتے نا وہ مکھیاں مارتے رہتے ہیں, یہ محاورہ ہے. اور جہاں سستا ہوتا ہے نا وہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے. بعض اوقات مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس دکان پہ سستا ملتا ہے, تو کم منافع لیتے نا تو بکری بڑھ جاتی ہے, تو وہ بھی کمائی لیتے ہیں. مہنگے والا چاہتا ہے کہ ایک دو گاہک میں ہی میں دیہڑی بنا لوں, تو پھر وہ بعض اوقات تو شاید وہ ایک بھی نہیں آتا ہوگا گاہک, اور جو لے جائے گا وہ دوسری جگہ دام پوچھے گا تو وہاں کم ہوگا, تو وہ بدزن ہوگا, دوبارہ آنے سے وہ ذرا کہ کترائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا امیر سنت کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا, اس کے ذریعے ہمیں سوال موصول ہوا ہے, کیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی, البتہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گناہ گار ہے. اگر کسی پر 12 سے 15 بار لال مرچیں واری یعنی پھیری جائیں پھر بھی اسمیل نہ آئے تو اب کیا کرے؟ نہیں آتی بعضوں کا, یہ بھی نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا ہے. ہاں, نظر اتارنے کے لیے 3 یا 7 مرچیں لے کر منظور یعنی جس کو نظر لگی ہے, شک ہے, اس کے سر پر سے وہ گھمائے. اب اس کو توے پر یا کوئلوں میں اس کو ڈال دے, تو اگر اس سے وہ بدبو اٹھے گی تیکھی تیکھی, آنکھیں جلتی ہے, چھکیں آتی ہے, تو یہ اٹھے گی, تو اس کا مطلب تو نظر نہیں ہے, یا تھی تو یہ نظر جل گئی. اور اگر کچھ بھی نہ آئے, نارمل دھواں ہو, تو پتہ چلا کہ یہ نظر ہے. تو اب یہ کہ کئی بار کیا نظر نہیں اترتی, تو خالی ایک ہی تو نہیں ہے نا طریقہ نظر اتارنے کا, کئی دعائیں ہیں. فلق, سورۃ الفلق اور سورہ ناس بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے نظر اتارنے کے لیے. مختلف آیتیں ہیں نظر اتارنے کے لیے پڑھنے کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ نظر اتارنے کے
وہ اورات پر عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. بچوں کو یہاں لگاتے ہیں کالا ٹکا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ٹھوڑی پہ کالا ٹکا لگایا تھا نظر سے بچنے کے لیے. ہمارے یہاں لگاتے ہیں عام طور پہ, لیکن یہ ادائے عثمانی پر عمل کرتے ہوئے یہاں لگانا مناسب. کاجل یا کوئی بھی کالک لگا دیتے ہیں بچوں کو, یہ لگانا اچھا, اس سے بھی ہو سکتا ہے نظر نہ لگے اس کو. کوئی چیز پسند آ جائے اپنی یا دوسرے کی تو ما شاء اللہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگے گی اس کو, نہ اپنی نظر نہیں لگے گی. بارک اللہ کہا تب بھی نظر نہیں لگے گی. اب وہ آج کل کے تلفظ کے ساتھ کہے گا تو شاید فائدہ نہیں ہوگا, جیسے ماشاءاللہ مسالہ, اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ, ما شاء اللہ, ما شاء اللہ. صلو علی الحبیب. یہ سوال آپ سے شاید پوچھ رہے ہیں, یہ کچھ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کوئی راستہ بتا دیں. اب وہ میں اس قابل ہوں کہ زیارت کی جائے, میں یہ بولوں کہ میری زیارت کے لیے آ جاؤ. لکھا ہوا ہے, میں نے پڑھ دیا. تو آپ نے پڑھ دیا, میں نے بول دیا. وہ تو مدینہ کیا نا انہوں نے سوال. تو آپ کو اس وقت جو بھی دیکھ یا سن رہے ہوں گے, دیکھیں گے سنیں گے, آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی دنیا میں آپ سے ملنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سوال ہے. تو اس طرح تو میں ملنے کی دعوت کیا, یہ بیچارے آئے ہوئے, ان سے میں نہیں مل رہا, تو وہ دعوت تو دینے سے رہا کہ آؤ میرے سے ملو, تو ایک تھوڑی آئے گا, پھر کئی آپ پہنچیں گے, ہو سکتا ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں. ویسے یوں کہ کبھی تھوڑے بہت تو مل بھی لیتا ہوں, ایسا نہیں کہ قسم کھائیے, لیکن زیادہ ہوتے تو میں مل نہیں سکتا. آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں جب امیل سنت ہو, مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا, آئیے مدنی مذاکرہ سنیے. انشاءاللہ قریب بیٹھنے کی, جس طرح ابھی ہمارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں, انشاءاللہ بیٹھنے کی, مدنی پھول لینے کی, اللہ نے چاہا تو آپ کو زبردست سعادت نصیب ہوگی. نہیں اگر دیکھو یہ بھی سن لیں گے نا, وہ کہیں گے قریب کا بولا تھا آپ نے, اور یہ بیٹا ہے کیبن میں کانچ کی, ہم کو دور بٹھایا. یہ کسی کو بولے گا, کوئی اس کو بیچارے کو جواب تو دے گا نہیں, وہ خود بولے گا یار میں نہیں جا سکتا, تم کو کیسے پہنچاؤں اس کے پاس. خصوصی اس لیے وہ خصوصی کا وضاحت کر دیں. خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا, اگر قریب بیٹھنا ہے تب بھی قریب بیٹھنے کا موقع ملے, اس کی گارنٹی نہ دے بھائی. قریب کانسیپٹ یہ ہے, آئیے جو دور تو وہ ادھر جا کے بولے گا کہ میرے کو مدنی چینل پر دعوت ملے گی, تو یہ جو حارسین ہوتے سارے سنیں گے تھوڑی اس کی, بولیں گے بیٹھ جاؤ, تو پھر وہ کہیں دل برداشتہ نہ ہو جائے کہ کس کو قریب آنے کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی. تو آ جائیے آپ, وہ اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے, رضا کے لیے تشریف لے آئیے, دین سیکھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی ملاقات, ایک سے زیادہ بار بھی ملاقات ہو سکتی ہے, کوئی تھوڑی ناممکن تو نہیں ہے نا, لیکن ہم یہ ملاقات کے لیے ٹائم دینا یہ ذرا آزمائش ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, تو کیا ہم کسی کو 6 لاکھ درود پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے. جزاک اللہ عمر حیات اتاری. نہیں تو یہ ایصال ثواب میں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ 6 لاکھ والا درود شریف, درود شریف ایک ہی ہے, 6 لاکھ والا درود شریف میں نے ایصال ثواب کیا. اب یہ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم نے اتنے درود شریف پڑھے ہیں, آپ کو تحفہ, تو یہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے. یہ اپنی مطلب نیکیوں کی اتنی مقدار کیوں بتانا چاہتا ہے؟ ایک پڑھا درود شریف ایک چند سیکنڈ میں, اب وہ 6 لاکھ والا درود شریف ہے, تو اس کی وضاحت نہیں کر رہا آپ کو, میری تو 6 لاکھ درودوں کا تحفہ. تو اگلا بولو گے یار اتنا عاشق رسول ہے, ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہوگا, یہ تو 6 لاکھ درود شریف پڑھ لیے. تو بھائی آخر واہ واہ کیوں چاہتے ہیں؟ انسانوں ریا میں حب جاہ, حب مدح, تعریف کی خواہش, اس طرح کی چیزیں آدمی کو ابھارتی رہتی ہیں اور نیکیاں برباد کرواتی رہتی ہیں. بتانے سے نیکیاں برباد ہو ہی جائیں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن مطلب اگر ریا ہے, اور عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ریا کیا, وہ کر رہے ہوتے ریا, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ریا کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں.
میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے عمرے کیے. ارے بھائی ٹھیک ہے, بزرگوں نے بھی اس کا اظہار فرمایا, لیکن وہ مخلصین تھے. آپ کس لیے بتا رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے رجب شعبان اور رمضان 3 مہینے کے روزے رکھے؟ یہ کائے کو کہہ رہے ہیں؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ تو یوں اندر میں نیت کیا یہ آدمی دیکھے, اور حتی الامکان اپنی نیکیوں کو چھپائے کہ اس میں سلامتی کی راہ ہے. باہر ہم نے نکالا اب اور ایک رسکی گئے نہیں ہے, خطرے میں پڑ گیا معاملہ. مگر عام طور پر یہ بے قراری ہوتی ہے کہ کوئی سا موقع ملے اور میں بس پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے یوں کیا ہے, ماں بدولت اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتا ہے, اتنے عرصے سے یاسین شریف بلا ناغا پڑھتا ہے, اتنے عرصے سے ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا ہے, فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے, اتنے ہر مہینے 3 دن قافلے کو, اتنے سال میرے کو ہو گئے, میرا ناغا نہیں ہوا. بتانا اگر واقعی لوگوں کو ترغیب کے لیے تو اپنی نیت پر غور کریں. مجھے تو کہتے ہیں کہ میں ترغیب کے لیے بول رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ ہو کہ ترغیب کی نیت نہ ہو, تھوڑا یوں داد ملے کہ یار بڑا یار ماشاء اللہ عاشق قافلہ ہے یہ, تو یار اس کا بدنی قافلہ قضا ہی نہیں ہوتا اس کا. تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنی نیت پر غور کر لے. اچھی نیت ہے تب بھی غور کر لے گا, اچھی نیت سے بتانے میں بھی لوگ واہ واہ کریں گے تو کیا اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ اس وقت تو اچھی نیت سے بولا اس نے, تحدیث نعمت کے لیے بولا, دوسروں کی ترغیب کے لیے بولا, لیکن لوگ بنگاہ تحسین پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے. اب وہ کیفیت دل کی رہے گی جس نیت سے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں واری واری ہو گئی اور پھول گئے. تو یوں نہ بتانے میں عافیت زیادہ ہوتی ہے. میں جانوں میرا رب جانے, جس کے لیے میں نے عمل کیا ہے, لیکن ہم سے رہا نہیں جاتا. صحیح بات یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے نا, وہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو